جھٹلانے کی روش اختیار کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کرنے کی، ہلاک کرنے کی روش بھی اختیار کی۔ جو قومیں نافرمانی کرتی گئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو علیہ السلام، بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ سرکش لوگ تھے۔ فَقَالُوا، بس انہوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہے۔ مراد ہے کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو ہم ان دو آدمیوں کی باتوں کو مان لیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں عبادت کے وسیع تصور کو نوٹ فرمائیے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ پابند تھے اس کے قانون کے، مجبور تھے کہ اس کے قوانین پر عمل کریں۔ تو اللہ کی عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کا نام نہیں، اللہ کی عبادت پوری زندگی میں درکار ہے، جس کا حاصل یہ کہ قانون ساز اللہ کو مانا جائے، حکم صرف اللہ کا مانا جائے، یہ ہے کامل عبادت۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر عبادت کسی بادشاہ کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو جاری و ساری کرتا ہو۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری عبادت گزار ہے، ہمارے تابع ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس انہوں نے ان دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک بلند ٹیلے پر ٹھکانہ عطا کیا جو ٹھہرنے کا مقام تھا اور وہاں پانی بھی جاری تھا۔ اس کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو جائے پیدائش تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ایک بلند ٹیلے پر حضرت مریم سلام علیہا قیام پذیر ہو گئی تھیں، اور وہیں کھجور کا درخت بھی تھا، اور اسی ٹیلے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری بھی فرما دیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں رزق حلال کا حکم دیا گیا ہے۔ دین میں جو لوگ تفریق کر دیتے ہیں ان کی ممانعت اور ان کی برائی، ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اکل حلال کا حکم ہے اس رکوع میں، اور تفریق دین کی ممانعت کی گئی کہ دین میں حصے بکرے نہ کیے جائیں۔ اہل ایمان کی بہت عمدہ باطنی صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور منکرین کا انجام بھی ہے، اور مشرکین کو وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال اور طیب اس میں سے کھاؤ۔ واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اب یہ حکم صرف رسولوں کے لیے نہیں، ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا فریضۃ بعد الفرائض، فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے حلال طریقے سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ رزق حرام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم شریف میں یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا تھا وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی دعا صرف اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مال حرام کماتا ہے، اس کی غذا، اس کا لباس، یہ سب کچھ حرام کا ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان حرام مال کماتا ہو تو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے، اور حرام مال سے پلا ہوا گوشت اور جسم وہ جہنم کا ہی مستحق ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال حرام سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں
بس تم مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مراد ہے کہ دین کے اندر تفریق کر دی۔ اللہ کے تمام رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے، سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت کی، لیکن ہر دور میں وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے دین میں حصے بکھرے کر دیے، کبھی کسی رسول کا ہی انکار کر دیا، کبھی دین کی کچھ تعلیمات کا انکار کر دیا۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے آپس میں معاملہ یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے، آج وہ طرح طرح کے تفرقوں کا شکار ہیں، آج وہ طرح طرح کے تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اصولی تعلیم دین کی ایک ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ذاتی خواہشات کے تحت، کوئی دنیاوی مفادات کے تحت ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ دین کا تقاضا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے، اور یہ اسلام اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے۔ آج نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا تو اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، لیکن پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ باتوں کو ہم نے لیا اور اسی کو کل دین سمجھ لیا، اور کسی اور کے پاس کچھ اور اگر شے ہے تو اس کا انکار۔ مسلمان کا کفر کے فتاویٰ لگا رہا ہے، مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ کہ پورے دین پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔ سود کا نظام بھی جاری و ساری ہے، اللہ نے جو مجرمین کی سزائیں بیان فرمائی اس کا بھی نفاذ نہیں ہے، اللہ نے جو خدمت خلق کے لیے احکامات دیے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کہ جس کے پاس تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی کتاب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی بنیاد پر ہمیں جمع ہونے کی، اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ والے اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہیں۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ اپنی غفلت میں پڑے ہی رہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد میں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا يشعرون، بلکہ شعور نہیں رکھتے، یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور بے خوف ہو گئے اللہ کی پکڑ سے۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات آ رہی ہیں بندہ مومن کی۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے 6 صفات کا مطالعہ کیا تھا جو ظاہر میں دکھائی دینے والی صفات ہیں، نماز کا اہتمام، تزکیے کا عمل، بیکار باتوں سے بچنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کا لحاظ رکھنا۔ لیکن اب ان صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ جو باطنی صفات ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہی ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت صفات اہل ایمان کی بیان ہوئی، وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ہر آن ہر لحظہ اللہ کا خوف ان پر سوار رہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، دل کی گہرائی اس کو مانتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق جامع ترمذی میں حدیث ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے